آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ حیرت انگیز چیزیں بتاؤں گا جو ہمیشہ غریب لوگ اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور امیر لوگ کبھی بھی نہیں کرتے۔ یہ بڑا فرق ہے کہ ایسی کون سی عادتیں ہیں جو امیر لوگوں میں نہیں ہیں اور غریب لوگوں میں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کون سے کام ہیں جنہیں کرنے سے انسان غریب ہو سکتا ہے۔ اب یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ دنیا میں کیوں کچھ لوگ امیر سے امیر ہوتے جاتے ہیں اور کچھ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں، اور وہ کون کون سے کام ہیں جو امیر لوگ اپنی زندگی میں روزانہ کرتے ہیں؟ کیا غریب لوگ سست ہوتے ہیں یا محنت کم کرتے ہیں، یا پھر غریب اور امیر لوگوں کے سوچنے کے انداز میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ وہ کون سی ہیبٹس ہیں، عادتیں ہیں جو انسان کو امیر بنا دیتی ہیں یا پھر اسی جگہ پہ رہنے پہ مجبور کر دیتی ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں سوال اٹھتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہم ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو چند چیزیں بتانے والا ہوں، اس کے بعد آپ کو ان تمام سوالات کا ضرور جواب مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی سچویشن کو کبھی اینالائز کریں کہ آپ اگر متوسط طبقے سے ہیں تو وہ کون سے فیصلے ہیں یا عادتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ وہیں تک ہیں یا ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اگر بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری اس ویڈیو کا مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے یا ڈس ہارٹ کرنا نہیں ہے، میں دل نہیں توڑ رہا، بلکہ آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنی کون سی عادتوں کو بدل کے اپنی حالت یا حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اور لوگوں کو دیکھ کر انسان سیکھتا ہے۔ مثلا نمبر 1، غریب لوگ جو ہے یا متوسط طبقے کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ایک عجیب عادت ہے، میں حالانکہ خود ٹی وی کا آدمی ہوں، ٹی وی پہ کام کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، لوور کلاس یا اپر مڈل کلاس ہے، وہ بہت زیادہ ٹیلی ویژن کے آگے ٹائم لگاتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ وہ بہت سا وقت ٹی وی دیکھنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اپنا وہ وقت جس میں وہ کوئی بہتر کام کر سکتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ وقت وہ ٹی وی کے سامنے ایک کے بعد دوسرا شو، اس کے بعد تیسرا ڈرامہ وہ دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ ان کے پاس ہر خبر ہوتی ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے، کہاں دھماکہ ہوا، کہاں موٹر سائیکل گر گئی، یا پھر کون سے ڈرامے کی نئی قسط وہ کب آنی ہے اور کبھی مس نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس طرح ایک کے بعد ایک شو دیکھتے ہوئے غریب لوگ یا متوسط طبقے کے لوگ بہت سا وقت اپنے حالات بہتر کرنے کی بجائے ٹی وی کے آگے گزار دیتے ہیں، اور یہ آپ کو بتاؤں یہ ان کی ترقی میں ایک بڑی میجر رکاوٹ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی پریشانیوں سے کٹ جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ٹی وی کی صورت میں ان کی لائف میں کچھ انجوائمنٹ آ گئی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ وقتی طور پہ تو اپنی پریشانی سے الگ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں وہ پریشانی ویسے ہی ان کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس طرح ان کی زندگی جس حالات میں گزر رہی ہوتی ہے وہ ویسے ہی گزرتی جاتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اب اس میں ایک اور بات ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں سیلیبریٹیز کو ٹیلی ویژن کے اوپر بہت زیادہ، کہ جی فلاں سیلیبریٹی کیا کر رہا ہے، وہ کون سی گاڑی چلا رہا ہے، اس کی شادی کس سے ہوئی، شادی پہ کون کون لوگ آئے، لیکن جو وہ سیلیبریٹی ہے نا وہ نہیں دیکھ رہے اس کو خود، اور وہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہے، اور یہی ایک بڑا میجر فرق ہوتا ہے۔ آپ اس ٹائم کو اپنے پڑھائی کے لیے لگائیں، تعلیم حاصل کرنے میں لگائیں، کوئی ایکسٹرا ہنر سیکھنے میں لگائیں، کوئی ایسے لوگوں میں لگائیں جو آپ سے زیادہ سکسیسفل ہوں، تو ان سے آپ کو نئے آئیڈیاز ملتے ہیں، نئی اوپننگز ملتی ہیں، کجا اس کا کہ ہم اسی کمفرٹ زون میں انہی رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہیں، یا انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم وہاں پہ گپے مارتے رہیں۔ نمبر 2، جو ایوریج لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، اور یہ ان ہیلدی فوڈ ہے۔ اب یہ کھاتے ہیں جس کو ہم لوگ جنک فوڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہیلتھ میں نے دیکھا ہے عام طور پہ لوگوں کے لیے کبھی اتنی اہم نہیں ہوتی ہے، ان کی دلچسپی نہیں ہوتی کہ وہ جو خوراک کھا رہے ہیں وہ ان کی صحت کے لیے کتنی اچھی اور کتنی بری ہے، اور یہ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ ایک ہیلدی میل ہوتا کیا ہے، اس سے ان کی صحت پہ کیا اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس طرح جو خوراک کھاتے ہیں اس سے ان کی صحت پہ پازیٹیو کی جگہ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ ڈائبٹیز ہو، شوگر ہو، فیٹس ہو، کولیسٹرول ہو، اپنی خوراک میں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ساتھ ہی وہ اپنی روٹین لائف میں کوئی ورزش بھی نہیں کرتے، واک بھی نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ان کی زندگی مینٹلی، پروفیشنلی اور ایموشنلی وہ کنجسٹ ہو کے رہ جاتی ہے، اور وہ ایفیشنسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب بہت زیادہ امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑا پرٹیکولر ہوتا ہے اپنے کھانے پہ، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کھانا گھر سے بن کے آ رہا ہوتا ہے کہ جی گھر کا کھانا کھانا ہے، اس میں سبزی ضرور ہوگی،
دال ضرور ہوگی، جس کو ہم اگر اپنے مہمانوں کو کہیں سبزی اور دال سرو کریں تو وہ نہ ہمارے گھر کھانا کھانے آئیں گے اور نہ ہمیں کو منظور ہے کہ ہم صرف ان کو یہی چیزیں سرو کریں کہ جی بڑی ہیلدی ہے، یہ جی اپنا روٹی جو ہے یہ آٹے کی نہیں ہے بلکہ چکی کے پسے ہوئے آٹے کی ہے. ہم نہیں پرواہ کرتے، لیکن ان چیزوں کا فرق پڑتا ہے. تیسرے نمبر پہ جو نیچے رہ جاتے ہیں لوگ، وہ ہمیشہ چیزیں ہوں اور کپڑے ان کو خریدتے ہیں جو کہ سیل میں آفر ہو رہی ہوتی ہیں. دراصل ہماری عادت ہے، ہم لوگ سیل میں ان چیزوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کہ اصل قیمت پہ نہیں خرید سکتے، تاکہ وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہم دوسروں کی طرح نظر آ سکیں جو کہ سٹیٹس میں ہم سے بڑے ہیں، ہم سے بہتر ہیں. اور اس چکر میں ہم اپنی سیونگز کو بہتر کام میں انویسٹ کرنے کی بجائے ہم اپنی شاپنگ کے اندر خرچ کر دیتے ہیں اور اس کا مالی طور پہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا اور سیونگز بھی ہماری ڈپلیٹ ہو جاتی ہیں، یہ ختم ہوتی ہیں. اچھا، چوتھے نمبر پہ یعنی ہم لوگوں کو ینگ ایج میں آپ یاد دیکھیں کہ سونے کی بڑی عادت ہے اور رات کو دیر تک جاگنے، صبح دیر سے اٹھتے ہیں. ایک تو آغاز دن کا دیر سے ہوتا ہے، پھر باقی دن بھی سستی یا پھر میننگ لیس ایکٹیویٹی اس میں ضائع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے میں سے وہ اسٹوڈنٹس جو رات کو دیر تک جاتے ہیں، صبح کلاس میں لیٹ پہنچتے ہیں یا زیادہ تر ایبسنٹ ہوتے ہیں، یا پھر کلاس میں پہنچ بھی جائے تو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک وہ اسے ریٹین نہیں کر پاتے. ہوتا ہی ہے کہ وہاں پہلے اسٹوڈنٹ لائف میں پہلے ہی پیچھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پروفیشنل لائف میں بھی ان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کامیاب انسان بن سکے. بل گیٹس لے لیں، ایلون مسک لے لیں، وارن بفے لے لیں، آپ جتنے کامیاب لوگ ہیں ان کی جب آپ ڈیلی روٹین کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو صبح جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں. باٹم لائن سائنس آپ کو بتاتا ہوں، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. ایونچولی ہم سکسیس جو ہے پیسوں سے میجر کرتے ہیں کہ کتنا کمایا، کتنا بچایا، کتنا خرچ کیا. یہ ہماری ایک بیسک ایک یارڈ سٹک ہے یا فٹ رولر ہے جس سے ہم میجر کرتے ہیں. اگر آپ نے 12 بجے سو کے اٹھنا ہے اور آپ نے 1-2 گھنٹے لینے تیار ہو کے اور پھر آپ نے 3 بجے تک کام پہ جانا ہے، تو یقین کریں جو بینک کا ٹائم ہے اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا ٹائم ہے، اگر آپ اس میں صرف 2 گھنٹے دے رہے ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہو یا فائنینشیلی فائدہ ہو. تو صبح اٹھنا اور اپنے آپ کو بینک ٹائم تک فعال رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. اب 5 نمبر پہ ہم لوگوں کے سپورٹس میں بڑا ہمارا دھیان ہوتا ہے. نہ تو ہم پلیئرز ہوتے ہیں نہ ہی پروفیشنل ایتھلیٹس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی گھنٹوں بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ ہم سپورٹس ہی دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ ایک طرح نمبر 1 پوائنٹ جو تھا میرا وہ اس سے لنک کرتا ہے ٹیلی ویژن ویونگ سے. میں آپ کو پہلے ہی سمجھا چکا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ان کی عادت ہوتی ہے اپنا بہت سا وقت ٹی وی دیکھ کر ضائع کرتے ہیں. اب اس طرح سپورٹس کو دیکھنے سے اور کھلاڑیوں کی پرفارمنس سے بات کرنے سے ہوتا ہی ہے کہ ان لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے. ایک تو وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ خود کچھ کرنے کی بجائے ہر چیز کو دوسروں میں کرٹیکل ایک پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے کیا غلط کیا. اب سپورٹس کریں، لیکن وہ سپورٹ جو آپ کی صحت کو فائدہ دے رہی ہو، وہ واک جو آپ کو ورزش کروا رہی ہو، وہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن آپ اگر ویسے کبھی ویکینڈ پہ اگر آپ بیٹھ کے کوئی کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں یا کچھ کریں تو بڑا اچھا ہے، آپ ٹائم پاس کریں، سب کچھ کریں. لیکن اگر عادت آپ بنا لیتے ہیں کہ کوئی میچ میرے سے مس نہ ہو، کوئی پرفارمنس مس نہ ہو، وہ میں نے فیس بک پہ بتانا ہے کہ میں نے ایک دیکھی، اس پہ بابر اعظم نے یہ غلطی کر دی تو فلاں یہ نہ کرتا، اگر وہ بالر یہ نہ آیا ہوتا تو ہم میچ جیت جاتے. یہ ہوتا یو آر ایکچولی گیونگ یور ٹائم ٹو somebody else's پرفارمنس، جو آپ اپنی زندگی کو زیادہ انپٹ آپ اس کا لے سکتے تھے. چھٹے نمبر پہ اچھا یہ پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ہو سکتا ہے سننے میں آپ کو ذرا سا عجیب لگے، لیکن پھر میں آپ اس پہ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ کتنی اہمیت کی بات ہے. اور یہ پوائنٹ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ امیروں کی نسبت نہاتے کم ہیں. یا آپ کہہ لیں کہ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد نہاتے ہی نہیں کئی لوگ، یا جو لوور اینڈ پہ ہوتے ہیں. اور اس پوائنٹ کو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر جابز جو ہیں وہ سروس بیسڈ ہے، جن میں لوگوں کے ساتھ میل جول بہت ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو روزانہ نہاتے نہیں، اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں کرتے، ان کا اپنے کسٹمرز کے ساتھ ریلیشن کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. لوگ ان کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتے اور ان پہ اعتبار کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پرسنل اور پروفیشنل دونوں لائف جو ہیں متاثر ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے اگر آپ کامیاب رہنا چاہتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں. روزانہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے نہائیں،
پھر صاف کپڑے پہنے، نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صاف ستھرے کپڑے پہنے اور اپنے کام کا آغاز کریں، آپ ویسے ہی فریش رہیں گے اور سوشلی ایکسیپٹیبل رہیں گے۔ اچھا، پھر ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہے یا متوسط گھرانوں کے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمام چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے جی، یہ تو اوپر سے ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے 99% ڈیسیشنز اس کے اپنے کنٹرول میں ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے، اپنے اعمال کے، اپنے تعلقات کے، یہاں تک کہ اپنی صحت کے بھی ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کہ میں اگر سگریٹ ہی پیتا رہوں تو پھر میں کہوں کہ یار وہ ڈاکٹر کی دوائی اچھی نہیں، میرا کولیسٹرول بڑھی جا رہا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ان میں سے کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو مایوس ہوتے ہیں، اس کا الزام دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ فلاں کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کسی نے ہمارے پر ٹونا کیا ہوا ہے، کسی نے تعویذ کیا ہوا ہے۔ جبکہ ہماری نسبت جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ سوچ بچار کرتے ہیں، اس کو ریزن آؤٹ کرتے ہیں، اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا اور کس کی غلطی سے ہوا، پھر اس غلطی کو جتنا ریکٹیفائی کر سکتے ہیں اتنا وہ ٹھیک بھی کر لیتے ہیں، اور مستقبل میں اپنے فیصلے بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ ہم جیسے لوگوں کے پاس کوئی سیونگز نہیں ہوتی، جبکہ ہم سے جو بہتر لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی گروتھ کے لیے کچھ نہ کچھ رقم ضرور سیو کرتے ہیں، ایک عادت بناتے ہیں۔ آپ کی اگر انکم فرض کریں 25,000 بھی ہے تو آپ 200 روپیہ بھی اگر اس پہ سے سیو کرتے ہو تو ایک آپ کی عادت بن جاتی ہے ایک سیونگ کرنے کی۔ اگر ان کو اپنے کسی آگے پروجیکٹ کو بڑھانے کے لیے کوئی مشکل پیش آئے تو وہ وہاں پہ اپنی سیونگز کی رقم اس میں انویسٹ کر لیتے ہیں، اس پر منافع بھی کما لیتے ہیں، جس سے وہ مزید بہتر ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ہم جیسے لوگوں کے پاس کیونکہ کوئی سیونگز ہوتی ہی نہیں ہے تو ہم اپنی گروتھ پہ تو کچھ خرچ نہیں کر سکتے، نہ کوئی ہم ایسا شروع کرنے کا سوچ سکتے ہیں کہ جس سے ہماری معاشی حالات اور بہتر ہوں، بلکہ ہم صرف کہتے ہیں کہ جی بینک سانو لون نہیں دینا، فلاں بندہ اتنے پیسے دے دے تو میں یہ کر لوں۔ لیکن اگر آپ پہ کوئی مشکل وقت پڑ جائے تو اس کا سامنا کرنے کے لیے بھی تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ خدا نہ خواستہ گھر میں کسی کو کووڈ ہو جائے تو اب اس کا ایک خرچ ہے، اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے، اور اس کے پاس پھر اب گھر، گاڑی یا زیور میں سے کچھ ہو تو وہ بیچ کر ہمیں گزارا کرنا پڑتا ہے، تو یہ تو ہمیں مزید اور نیچے کر دیتا ہے، یہ ہمیں بہتر تو نہیں کر سکتا۔ 9ویں نمبر پہ ہمارے جو کریڈٹ کارڈ ہیں یا لون ہیں وہ فضول کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا سادہ سا اصول یہ ہے کہ اگر آپ قرض لے کے کسی ایسے کام میں نہیں لگاتے جو کہ اس قرض کی رقم سے زیادہ آپ کو آمدن دے سکے تو ایسا قرض نہیں لینا چاہیے۔ انسان کو کریڈٹ کارڈز یا لونز کا استعمال صرف انویسٹمنٹ کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ ٹی وی، فریج، موبائل جیسی چیزوں کو خرچ کرنا، ان کے لیے قرض لینا یا کریڈٹ کارڈز استعمال کرنا، یہ شاید اتنی عقل کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اپنے موبائل کے لیے ایسی صورت میں قرض لے سکتے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ آپ کے کاروبار میں کتنا ہیلپ کرتا ہے، کمیونیکیشن ہے۔ اس جیسے کوئی یوٹیوبر یا کوئی ویلاگر اگر موبائل خریدنے کے لیے قرض لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ نئے موبائل اس کو نئے ویڈیوز بنانے میں اور سوشل میڈیا پہ پروموٹ کرنے میں مدد کرے گا اور وہ اس سے پیسے کما سکتا ہے۔ لیکن ہر آدمی کو دوسرے کا دیکھ کر موبائل جو ہے ادھار نہیں لینا چاہیے موبائل فون خریدنے کے لیے۔ 10ویں نمبر پہ ہم جیسے لوگ چھوٹی عمر میں، یعنی ہمارے گھروں میں آپ نے دیکھا شادی کر کے ہم مزید بچے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے بچوں کی تعداد ہوتی بھی زیادہ ہے ہماری، جبکہ جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ دیر ویٹ کرتے ہیں اور جب سٹیبلائز ہوتے ہیں تو اس کے بعد شادی کرتے ہیں اور بچے بھی اتنے کر سکتے ہیں جن کی پرورش وہ بہتر کر سکے۔ آج کے دور میں صرف ایک بچہ پیدا کرنا، اس کی پرورش کرنا، وہ اچھا خاصا رقم لگتا ہے، بلکہ مجھے کسی ایک میرے بزرگ نے بتایا تھا کہ 7 من سونا گلے تو ایک بچہ پلے، یہ ایک کہاوت ہے۔ بہرحال اب ہم لوگوں کو شوق ہے، جلدی جلدی ہم شادیاں کرتے ہیں، ہوتا ہی ہے کہ خود اپنی لائف میں پوری طرح سے سیٹ نہیں ہوتے اور پھر ہمارے پہ لائف پارٹنر کی ذمہ داری پڑ جاتی ہے، اس کے بعد بچوں کی ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں، وہ پیمپر، دودھ اور یہ، اور پھر 2-3 بچے ہونے کا مطلب ہے کہ زیادہ ذمہ داریاں۔ اس طرح ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں، کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے، سیلف انجوائمنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ جبکہ جو سکسیسفل لوگ ہیں وہ اپنی پروفیشنل لائف میں سیٹ نہیں ہوتے نا تو وہ شادی نہیں کرتے۔ کم لوگ آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ نے خود سے کرتے، ان کو پتہ ہے کہ یار اس کے پاس، ہمارے پاس فیکٹری ہے، زمین ہے، یہ ہے، وہ بچے کی دیکھ بھال کے لیے ٹھیک ہے، لیکن وہ کم ہوتے ہیں اور وہ زیادہ بچے دھڑا دھڑ پیدا کرنے کا بھی ان کو شوق نہیں ہوتا، اس لیے ان کی ذمہ داریاں بھی کم ہوتی ہیں۔ اس طرح وہ اپنے بچوں کا مستقبل بہتر پلان کر سکتے۔ 11 نمبر پہ غریب لوگ اپنے ڈاکٹر کو ریگولر وزٹ نہیں کرتے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی بیماری ہو جائے تو مشکل
کمپلیکس ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی انسان کو خدا نخواستہ کینسر ہو جائے تو اگر آپ سمجھیں وہ سکسیسفل آدمی ہے تو وہ اپنا چیک اپ بڑی باقاعدگی سے کرواتا ہے, کیونکہ اسے اپنی بیماری کی ارلی سٹیج بھی پتہ چل جائے گا اور اپنا علاج مکمل کروا کے صحت یاب بھی ہو جائے گا اور باقی کی زندگی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ بہتر طور پہ گزار سکے گا. لیکن ہمارے جیسے آدمی کو خدا نخواستہ ایسی بیماری ہو تو باقاعدگی کے ساتھ ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, تو اپنی بیماری کا پتہ ہی اتنی دیر بعد چلتا ہے کہ اس کی سٹیج آگے نکل گئی ہوتی ہے, اس کا علاج یا تو نہ ہوتا ہے ہونے کے برابر ہے یا پھر اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ افورڈ نہیں ہو سکتا, پھر کسی نہ کسی طرح پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے تو حالت اتنی پتلی ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کے بعد کے چانسز اس کو ری ارن کرنے کے کم رہ جاتے ہیں. 12ویں نمبر پہ ہم جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ آنے سے پہلے خرچ ہو جاتا ہے. یعنی مجھے اگر کسی نے کہا کہ میں تمہیں 10,000 دوں گا تو اس سے پہلے میں 11,000 روپیہ خرچ کر چکا ہوں, تو مثلاً وہ پیسہ آنے سے پہلے ہی قرض لے کے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس قرض کو اتارنے میں لگا دیتے ہیں. کبھی اس قرض کو کامیابی سے اتار لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک قرض اتارنے کے لیے دوسرا لینا پڑتا ہے, دوسرا اتارنے کے لیے تیسرا, اس کی لائف کا زیادہ وقت جو ہے کمیٹیوں کے اندر اور ایک قرضے اتارنے میں اور تنخواہ سے تنخواہ پہ نکل جاتا ہے, اور لائف میں اتنی مایوسی اور اسٹرگل ہو جاتا ہے کہ کچھ بڑا کام کرنے کا انسان سوچتا ہی نہیں. پھر ایک اور پوائنٹ جو ہے کہ ہم جیسے لوگ اس لیے بھی نیچے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آس پاس کے لوگ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں نا, ان کی لائف میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں جس سے وہ اپنے سے بڑے اور بہتر انسانوں کو ملیں جو انسپائر کرے ہمیں, اس لیے ہماری سوچ جو ہے وہ ذرا محدود ہونا شروع ہو جاتی ہے. کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس پازیٹیو تھنکنگ کے لوگ ہوں جو اس کو انسپائر کرے, موٹیویٹ کرے اور اپنے آپ سے بہتر لوگوں سے ہی ملتی ہے, نہ کہ اپنے جیسے اور اپنے سے کم تر لوگوں سے. اچھا جی, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہے وہ آئیڈیاز اور پوٹینشیل کو فالو نہیں کرتے, اپنے آئیڈیا کو, اپنے پوٹینشیل کو, کہ انسان کے والدین کون ہیں, وہ خود کہاں پیدا ہوا ہے, یہ سوسائٹی اس ساتھ کیا سلوک کرتی ہے, اس پر تو انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن انسان کے کنٹرول میں ہے کہ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دن میں کتنے گھنٹے محنت کرتا ہے, اور ہر ایک انسان کے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. یہ دنیا میں کوئی ہم سے زیادہ امیر نہیں ہوتا, بڑے سے بڑا آدمی چاہے جیف بیزوس ہو, چاہے وہ اسٹیو جابز ہو, چاہے وہ بل گیٹس ہو, ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. اسے فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ ہم اپنے کام کو کتنا وقت دیتے ہیں, اس کے اوپر کتنا ٹائم لگاتے ہیں. ہر سال کاروبار تو بہت شروع ہوتے ہیں, کامیاب چند ایک ہوتے ہیں, 10 میں سے 9 بزنس شروع ہونے سے پہلے ہی 3 سال کے اندر اندر بند ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا کتنے بزنس ایسے ہیں جو کبھی شروع ہی نہیں ہوتے. یہ وہ بزنس ہے جو کہ ہر آدمی سوچتا ضرور ہے, غور کرتا ہے, لیکن اس کو شروع کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو اس پہ ضرور کام کریں, بار بار اس کو لانچ کریں, اس میں اپنی جان لگا دیں, تبھی آپ کو اس میں اپنی کامیابی ہوگی. اب یہ آخری ایک بات بتا رہا ہوں لیکن سب سے اہم بات ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی آس پاس کے لوگوں کو اس کی ترقی میں ہماری مدد کرنی چاہیے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ تمام دنیا آپ کے آس پاس کے لوگ, اور یہ آپ کے مقروض نہیں ہیں, نہ ہی آپ کے ملازمین ہیں کہ وہ سب کچھ وہ ویسے ہی کریں جیسا آپ چاہتے ہیں. یعنی اگر میں یہ فون بیچ رہا ہوں تو ہر آدمی اب جب میرے سے ہی آ کے فون خریدے, نہیں, اسے ایسا سوچنا چھوڑنا ہوگا, کیونکہ آپ کی لائف کے ذمہ دار اب آپ خود ہیں. اس کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں, خود آگے بڑھنا سیکھیں. جب ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے نا تو اس کے والدین اور آس پاس کے لوگ اس کو انگلی پکڑ کے چلنا تو سکھاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمام زندگی آپ نے وہی انگلی پکڑ کے چلنا ہے. اس لیے اپنی لائف میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ خود کرنا ہے, کوئی بھی ہر وقت آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گا. جب انسان بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ہر ایک یہی سوچتا ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان بنے گا. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو زندگی کی حقیقتیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس وقت وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو سیکھنے کا عمل جاری رکھتا ہے, بہتر فیصلے کرنے کا عمل جاری رکھتا ہے, اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا عمل جاری رکھتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس راستے پہ آ جاتے ہیں جو کہ کامیابی کا راستہ ہوتا ہے, جہاں آپ کو اور ایسے انسان ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کی طرح کے ہوتے ہیں. آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح کامیاب سے کامیاب تر ہونا شروع ہوتے ہیں. یاد رکھیں, جن حالات میں آپ پیدا ہوتے ہیں اس میں تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن آپ اس کے ضرور ذمہ دار ہیں کہ آپ نے اپنی لائف کیسی گزاری اور کیسے ختم کی. یہ تو کافی حد تک آپ کے اپنے اختیار میں. انسان کو ایک زندگی ملتی ہے, جان لگا کر اسے محنت کریں, جتنی کوشش ہو سکتی ہے کوشش کریں, اور کنسسٹنسی سے کرنے کی کوشش کریں. کامیابی انشاءاللہ